السلام علیکم ناظرین، محرم کا مہینہ ہے۔ اس 10 دن کے حوالے سے آج میں جو ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں وہ یہ 10 دن ہمیں درس دیتے ہیں کہ ہم دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں، بھلے اس کے لیے سر کٹوانا پڑے تو کٹوا دیں، اپنے اولاد کو قربان کرنا پڑے تو قربان کروا دیں، لیکن اللہ کی مرضی کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف کوئی کام کرنا نہیں چاہیے۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی تک پہنچ سکے۔ ناظرین، ذو الحج کا مہینہ تھا، لوگ حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے حج پہ جا رہے تھے، اور یزید کی حکومت تھی۔ نبی کا نواسا امام حسین حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے حج پہ پہنچا کعبۃ اللہ شریف۔ پیچھے سے یزید نے ایک منصوبہ بنایا کہ جیسے ہی امام حسین طواف کرے اس ٹائم ایک بندے کو تیار کیا، اس کو خنجر سے مار دینا اور وہ اس ٹائم شہید ہو جائے گا۔ اس بندے کو روانہ کرنے کے بعد اس نے دوسرا بندہ اس کے پیچھے روانہ کیا، ایک سیاست کی اس نے کہ جیسے ہی وہ نبی کے نواسے کو ادھر حملہ کر کے قتل کرے تو آپ اسی بندے کو قتل کر دینا، اور بھگدڑ مچ جائے گی، اور یہ بولنا کہ نبی کے نواسے کو، نبی کے بیٹے کو قتل کیا گیا۔ اس کے ریئیکشن میں ایک دوسرے مسلمان نے اس کو قتل کر دیا۔ وہ وقت کا امام تھا امام حسین، اس کو اس کا سازش کا پتہ لگ گیا۔ اس نے وہ حج کو عمرے میں تبدیل کر کے احرام اتار کے قافلہ لے کے روانہ ہو گیا۔ کربلا کے میدان میں پہنچا، وہاں کی زمین خریدی، وہاں پہ تمبو لگائے، سارا قافلہ اس کے ساتھ، اہل و عیال اصحاب جو تھے اس کے ساتھ تھے، وہاں پہ خیمے لگائے۔ اس کے بعد یزید نے لشکر بھیجے، سارے اس کے پہلی محرم تھی، اس کا چاروں طرف سے گھیراؤ کیا گیا، نبی کے لال کا اس کے کنبے کا۔ 7 محرم کو اس کا دریائے فرات سے پانی پیتے تھے وہ بند کر دیا گیا۔ 3 تک پیاسے نبی کا نواسا، اس کی اولاد پیاس میں تڑپتے۔ 10 محرم کو اس نے دین کے لیے اپنی قربانیاں دینے شروع کر دی۔ صبح سے شام تک ایک ایک کر کے سب کو قربان کر دیا۔ آخر میں چھوٹا معصوم بچہ علی اصغر پیاس کی وجہ سے اس کے ہونٹ خشک ہو گئے، رونے تک نہیں آ رہا تھا، وہ لے آیا میدان میں، اے ظالموں، خود کو مسلمان کہنے والوں، یہ دیکھو یہ چھوٹا معصوم بچہ 6 مہینے کا ہے، میں نے آپ کا قصور کیا ہے تو اس معصوم نے کیا قصور کیا؟ تو فوج میں ایک تھرتھلا مچ گیا۔ اس ٹائم ہرمل کو حکم کیا گیا کہ اس پہ تیر چلاؤ، تیر چلایا، علی اصغر کے حلق میں لگا، وہاں سے پار ہو کے نواسہ رسول امام حسین اس کے بازو میں لگا۔ اس ٹائم ضرور خدا کی خدائی میں ایک زلزلہ آیا ہوگا، فرشتے تڑپے ہوں گے کہ اے میرے مالک، جس ٹائم حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا تھا،
اس نے دین کے لیے اللہ کے لیے خواب دیکھا کہ میں اللہ کی راہ میں اپنا بیٹا قربان کر رہا ہوں، تو اس ٹائم میرے مالک آپ نے دمبا دے دیا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول کر دی تھی اور حضرت اسماعیل کو بچا لیا۔ تو ہم جیسے مسلمان یہ وہ دل میں سوچ رہے تھے میرا مولا تو اس ٹائم اس معصوم کو بچانے کے لیے آپ کوئی ایسا وسیلہ پیدا کرتا تو کم سے کم یہ معصوم تو شہید نہیں ہوتا۔ یہ تو اللہ اور اس کی کائنات خدا خود جانتا تھا کہ اس میں مصلحت کیا ہے، اور اس امام حسین کو پتہ تھا جو دین کے لیے قربانی دے رہا تھا۔ سامعین، امام حسین کوئی تخت تاج کے لیے نہیں لڑ رہا تھا۔ یزید شرابی زانی تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، لا قانونیت تھی، ہر جگہ طرف شراب ہی شراب چلتا تھا۔ اس کی دربار میں جیسے اس ٹائم میں مولوی خرید کر کے بیٹھتے ہیں حکمراں، اس طرح یزید نے بھی خرید کیے ہوئے مفتی عالم حافظ قرآن 5 وقت نماز پڑھنے والے، انہوں نے فتویٰ جاری کی تھی کہ امام حسین کو قتل کیا جائے۔ تو اس کے بدلے میں یہ اتنے لشکر تیار ہو گئے تھے، سب نمازی تھے، انہوں نے دیکھا امام حسین ہمارے کو ایسے اس ٹائم شہادت دینے کے لیے سر دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کو مہلت دی جائے، جب یہ نماز میں جائے اس ٹائم اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام حسین جب نماز کا وقت آیا، اذان سنی، سر سجدے میں جھکا دیا اللہ کے حضور، ظالموں نے کھنجر چلائے، نبی کا سر دھڑ سے جدا کر دیا گیا، نبی کے نواسے کا، اور تیر کے نیزے پہ سر کو اٹھا کے اوپر کیا۔ اس ٹائم بھی قرآن پاک کی تلاوت یہ سر کر رہا تھا۔ ناظرین، یہ کوئی معجزہ وغیرہ نہیں تھا کہ نبی کا نواسہ تھا یہ معجزہ دکھا رہا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ نماز کو قطعی ترک نہ کرو۔ جس کے دین کے لیے نبی کے نواسے لے اپنا سر تن سے دھڑ سے الگ کر دیا، نماز کے لیے اپنا پورا کنبہ شہید کر دیا، اس نماز کے لیے علی اصغر جیسا چھوٹا معصوم بچہ 6 مہینے کا قربان کر دیا۔ اسی امام حسین کے سر سے قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، تو ہمیں یہ سبق درس دیتا ہے کہ نبی کے دین کے خاطر اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے ہمیں اگر کچھ بھی ہو جائے تو ہم اس سے پیچھے نہ ہٹیں۔ ہمیں اس نبی کے نواسے کی، نبی کے دین کو مکمل کر دیا اس امام حسین کی قربانی نے، لیکن ہمارے لیے یہ سبق چھوڑ کے گیا تو ہم قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن پہ عمل کریں، قرآن معنی سے پڑھیں۔ نماز ہر حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہی وہ نبی ہے جس نے جنگ کی حالت میں چاروں طرف فوج گھیرے ہوئی ہے لاکھوں کی تعداد میں، پھر لیکن نماز نہیں چھوڑی۔ تو مسلمانوں، ہمیں چاہیے کہ نماز کو قطعی نہیں چھوڑیں۔ یہ درس دیتا ہے حسین ہم کو سبق سکھا کے گیا ہے کہ میری قربانی جو کسی تخت تاج کے لیے نہیں تھی، دین اسلام کے لیے تھی، نبی کی دین کی رسی مضبوطی سے پکڑنے کے لیے تھی۔ اس لیے ہمیں کو چاہیے تو نماز پڑھیں، نماز کو قطعی دیکھو، نماز اگر ہم ایک نماز چھوٹ جاتی ہے تو اس کی معافی نہیں ہے، اس کو قضا میں پڑھنا چاہیے۔ ہماری پچھلے جو نمازیں ہیں وہ روزانہ کے حساب سے قضا پڑھی جائیں، تب نماز مکمل ہوگی۔ قرآن کو قطعی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جب نبی کا نواسہ نیزے پہ قرآن پڑھا تو ہم ہر حال میں قرآن کو پڑھیں۔ ہمیں چاہیے ہم مسلمان ہیں اس پہ عمل پیرا ہوں، قرآن کی رسی کو کبھی، دین کی رسی کو کبھی نہیں چھوڑیں، قرآن کو پڑھتے رہیں۔ تو مسلمانوں کو لیے ہمیں یہ ایک سبق تھا، تو ہم کو چاہیے کہ اس پہ عمل کریں اور دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں۔
کبھی جھوٹ نہ بولیں، کسی کی غیبت نہ کریں، اس کا مذہب یہ ہے، اس کا مذہب یہ ہے، اس کا مولوی یہ ہے، اس کا مولوی، ان کے چکروں میں نہ پڑیں۔ ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو معنی کے ساتھ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں تو ہمیں پتہ لگ جائے گا۔ ہم کسی کے پیچھے لگنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ نہ شیعہ سنی یہ فرقے جو ہیں نا یہ بنائے گئے ہیں، تو اس لیے قرآن پڑھیں۔ آپ کسی کے پیچھے بھلے نام لگیں، قرآن پڑھو، اس کو سمجھو، نماز پڑھو، نماز کو سمجھو، ان پیاساؤں کے لیے سبیلیں لگاؤ، ان کے لیے اللہ کی راہ میں نیاز نگر کرو، لیکن قرآن اور نماز کو قطعی نہیں چھوڑو۔ تو دوستو، یہ آج میرا ویڈیو پیغام تھا آپ کے لیے۔ اس آئندہ اب ایسی ویڈیو کوشش کروں گا آپ کو خدمت میں پیش کروں۔ اس کے ساتھ اللہ حافظ۔